बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 4 हफ़्ते या इससे भी कम मुद्दत में मुशरिकीन को 4 बड़े बड़े धचके लग चुके थे। यानी हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया, फिर हज़रत उमर मुसलमान हुए, फिर मोहम्मद ने उनकी पेशकश या सौदेबाजी को मुस्तरद किया, फिर कबीला बनी हाशिम और बनी मुतलिब के सारे ही मुस्लिम काफिर अफराद ने एक होकर रसूलुल्लाह की हिफाजत का अहद व पैमा किया। इससे मुशरिकीन चकरा गए और इन्हें चकराना ही चाहिए था, क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि अगर उन्होंने नबी के कत्ल का इक़दाम किया तो रसूलुल्लाह की हिफाजत में मक्का की वादी मुशरिकीन के खून से लालाज़ार हो जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि इनका मुकम्मल सफाया ही हो जाए। इसलिए उन्होंने कत्ल का मंसूबा छोड़कर जुल्म की एक और राह तजवीज़ की, जो उनकी अब तक की तमाम ज़ालमाना कार्रवाइयों से ज़्यादा संगीन थी। इस तजवीज़ के मुताबिक मुशरिकीन वादी मुहस्सब में खैफ बनी कनाना के अंदर जमा हुए और आपस में बनी हाशिम और बनी मुतलिब के ख़िलाफ़ ये अहद व पैमा किया कि ना इनसे शादी ब्याह करें, ना ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, ना इनके साथ उठे बैठेंगे, ना इनसे मेल जोल रखेंगे, ना इनके घरों में जाएंगे, ना इनसे बातचीत करेंगे, जब तक कि वो रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए इनके हवाले ना कर दें। मुशरिकीन ने इस बायकाट की दस्तावेज़ के तौर पर एक सहीफ़ा लिखा, जिसमें इस बात का अहद व पैमा किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश को कबूल ना करेंगे और ना इनके साथ किसी तरह की मुरव्वत बरतेंगे, जब तक कि वो रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए मुशरिकीन के हवाले ना कर दें। ये सहीफ़ा लिखने वाला बग़ीज़ बिन आमिर बिन हाशिम था। रसूलुल्लाह ने इस पर बद्दुआ की और उसका हाथ शल हो गया। बहरहाल ये अहद व पैमा तय पा गया और सहीफ़ा खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी हाशिम और बनी मुतलिब के सारे अफराद, ख्वाह मुसलमान रहे हों या काफिर, सिमर सिमटा कर शेबे अबी तालिब में महसूर हो गए। ये रसूलुल्लाह की बौसत के 7वें साल मुहर्रम की चांद रात का वाक़या है। इस बायकाट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गले और सामान खुर्दोनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गला सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर ख़रीद लेते थे। इसलिए महसूरीन की हालत निहायत पतली हो गई। इन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका कशी का हाल ये था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर तक सुनाई पड़ती थीं। उनके पास बमुश्किल ही कोई चीज़ पहुंच पाती, वो भी पसे पर्दा। वो लोग हुर्मत वाले महीनों के अलावा बाकी अयाम में अशिया ज़रूरत की ख़रीद के लिए घाटी से बाहर निकलते भी ना थे। वो अगरचे काफ़लों से सामान ख़रीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते कि महसूरीन के लिए कुछ ख़रीदना मुश्किल हो जाता। हकीम बिन हज़ाम, जो हज़रत खतीजा का भतीजा था, कभी कभी अपनी पुप्पी के लिए गेहूँ भिजवा देता था। एक बार अबू जहल से साबका पड़ गया। वो गला रोकने पर अड़ गया, लेकिन अबू अल-बख्तरी ने मुदाखलत की और उसे अपनी पुप्पी के पास गेहूँ भिजवाने दिया। इधर अबू तालिब को रसूलुल्लाह के बारे में बराबर ख़तरा लगा रहता था। इसलिए जब लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते तो वो रसूलुल्लाह से कहते कि तुम अपने बिस्तर पर सोए रहो। मकसद ये होता कि अगर कोई शख्स आपको कत्ल करने की नीयत रखता हो तो देख ले कि आप कहाँ सो रहे हैं। फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आपकी जगह बदल देते, यानी अपने बेटों, भाइयों या भतीजे में से किसी को रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सुला देते और रसूलुल्लाह से कहते कि तुम इसके बिस्तर पर चले जाओ। इस महसूरी के बावजूद रसूलुल्लाह और दूसरे मुसलमान हज के आयाम में बाहर निकलते और हज के लिए आने वालों से मिलकर इन्हें इस्लाम की दावत देते थे। इन हालात पर पूरे 3 साल गुजर गए। उसके बाद मुहर्रम 10 नबूवत में सहीफ़ा चाक किए जाने और इस ज़ालमाना अहद व पैमा को ख़त्म किए जाने का वाक़या पेश आया। उसकी वजह ये थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग इस अहद व पैमा से राज़ी थे तो कुछ नाराज़ भी थे, और इन्हीं नाराज़ लोगों ने इस सहीफ़े को चाक करने की तगदोई शुरू कर दी। इसका असल मुहर्रिक कबीला बनु आमिर बिन लोई का हशाम बिन उम्र नामी एक शख्स था। ये रात की तारीकी में चुपके शेबे अबी तालिब के अंदर गला भेजकर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये ज़हीर बिन अबी उमैया मखसूमी के पास पहुंचा। ज़हीर की माँ आतिका अब्दुल मुतलिब की साथज़ादी यानी अबू तालिब की बहन थीं, और उनसे कहा कि ज़हीर, क्या तुम्हें यह गवारा है कि तुम तो मज़े से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का ये हाल है जिसे तो तुम जानते हो। ज़हीर ने कहा, अफसोस, मैं तन्हा क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफ़े को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। उसने कहा, अच्छा तो एक और आदमी और मौजूद है? पूछा, कौन है? कहा, मैं हूँ। ज़हीर ने कहा, अच्छा तो अब तीसरा आदमी भी तलाश करो। इस तरह 5 लोगों को इकट्ठा कर लिया गया।
صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ ظہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والوں کہ ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اسی دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر رسول اللہ نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی۔ وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اور کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے رسول اللہ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن پھر بھی ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم مزید آگے بڑھ گئے۔ ادھر رسول اللہ نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی درینہ روایات کے مطابق اپنی پوری جان کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے تجاوز ہو چکی تھی۔ کئی سال کے بے تربے سنگین حالات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کی قوت اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی رسول اللہ سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں بھی ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے رسول اللہ کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرما بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ کس قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اس بات پر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟
واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لے لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، نئے واقعے کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔